تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس 3 بجے طلب۔ اجلاس مرکزی سیکریٹریٹ کے باہر ٹینٹ میں ہوگا۔ سی ڈی اے اور پولیس کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر مشاورت ہوگی۔ پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کے دوران مزاحمت پر انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج۔ تھانہ کراچی کمپنی میں علاقہ مجسٹریٹ کی مدعیت میں درج مقدمے میں 7ATA سمیت 6 دفعات شامل۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مغل سمیت 25 ملزمان نامزد۔ سی ڈی اے کے آپریشن کے دوران عامر مغل نے آتے ہی ہوائی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ مشتعل ہجوم کے ہمراہ پولیس پارٹی پر حملے کی بھی کوشش کے مقدمات کا متن۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ سے متصل تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی مخالفین پر کڑی تنقید۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ یہ سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے تو اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ اگر فارم 47 نہ ہوتا تو یہ 27 سے زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کو گرایا گیا۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مغل کو گرفتار کیا گیا۔ کارکنان پر لاٹھی چارج ہوا۔ اس طرح عوام کے دل میں مزید نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا سی ڈی اے نے قانون کے تحت نظام چلانا ہے۔ کارروائی سے پہلے نوٹسز بھیجے گئے جن کو یہ چیلنج کر سکتے تھے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے بتایا کہ یہ سلسلہ 4 سال سے جاری ہے۔ ماضی کو دیکھیں، 2018 سے 2022 تک کوحرام برپا کیا جاتا رہا۔ عدالتی کارروائی کی نشریات پر پیمرا کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ عدالت میں تیسری درخواست دائر کر دی گئی۔ شہری کی جانب سے دائر درخواست میں پیمرا، وزارت اطلاعات و نشریات اور وفاقی حکومت فریق۔ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کی بنا پر پیمرا نے نشریات پر پابندی عائد کی، وہ فیصلہ نشریات کی اجازت دیتا ہے۔ فیصلے میں کہیں موجود نہیں کہ عدالتی کارروائی کی نشر نہیں کی جا سکتی۔ درخواست میں موقف حتمی فیصلے تک پیمرا کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا۔ پی ایف یو جے نے بھی پیمرا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ دائر درخواستوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ آئی ایم ایف نے مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا۔ آئی ایم ایف مشن کے سربراہ نیتن پورٹر کا کہنا ہے کہ ٹیکس وصولی میں توازن اور منصفانہ رویہ درکار ہے۔ سرکاری کارپوریشنز کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ سرکاری کارپوریشنز کی نجکاری پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ پاکستان سے پالیسی مذاکرات جاری رہیں گے۔ پاکستان سے 13 مئی سے 23 مئی تک بات چیت ہوئی۔ پاکستان میں توانائی کی لاگت کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی استعمال کی جائے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 76,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں دوران ٹریڈنگ 922 پوائنٹس کا اضافہ۔ ٹریڈنگ کے دوران مارکیٹ میں 1.21% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا 1754 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافہ تجویز۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 200 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ صحت کارڈ کے لیے 28 ارب روپے، بی آر ٹی سبسڈی کے لیے 2.5 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ نوجوانوں کے لیے آسان قرض کی مد میں 10 ارب روپے کے فنڈز متوقع۔ بجٹ میں نئے ٹیکس کے بجائے موجودہ ٹیکسز میں رد و بدل۔ اراضی کی منتقلی پر ٹیکس 6 سے کم کر کے 3% کرنے کی تجویز۔ تمباکو پر صوبائی ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا فیصلہ۔ انضمام شدہ قبائلی اضلاع نئے ٹیکسز سے محفوظ۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ بجٹ تخمینہ جات برائے مالی سال 2024-25 سے گفتگو کی گئی۔ کراچی کے عوام کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری۔ کے الیکٹرک نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ کا اضافہ مانگ لیا۔ کے الیکٹرک نے بجلی کا بنیادی ٹیرف 44 روپے 69 پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی استدعا کر دی۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کی درخواست پر شراکت داروں سے 7 روز میں رائے مانگ لی۔ ملک بھر میں گرمی کی لہر، سورج قہر برسانے لگا۔ سندھ اور پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں آج بھی ہیٹ ویو کا خدشہ۔
نواب شاہ میں 51 ڈگری پر پہنچتے پارے نے دن میں تارے دکھا دیے۔ سکھر میں درجہ حرارت 49 محسوس، ملتان میں 47، لاہور میں 45 ڈگری تک گرمی، اسلام آباد اور پشاور میں 42 سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت۔ کراچی میں بھی گرمی کی شدت 38 ڈگری لیکن محسوس 43 ڈگری تک ہونے لگی۔ طبی ماہرین کا دھوپ میں نکلنے سے گریز اور لو سے بچنے کا مشورہ، ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کی بھی ہدایت۔ قہر ڈھاتی گرمی میں غضب کی لوڈ شیڈنگ، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی کی بندش سے شہری تل ملا اٹھے۔ مختلف شہروں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، دیہات میں صورتحال اور بھی بدتر۔ لاہور کے شہری علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے بجلی کی بندش معمول۔ خیبر پختونخوا میں 8 سے 18 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر، بجلی بندش کے خلاف احتجاج بھی معمول بن گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پی ٹی آئی صدر چودھری پرویز الہی کو ٹیلی فون۔ حافظ نعیم الرحمان نے چودھری پرویز الہی کی خیریت دریافت کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے چودھری پرویز الہی کی ضمانت پر رہائی پر مبارکباد دی ہے۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ شاہد چودھری سے۔ شاہد، بتائیے گا اس اہم رابطے کے حوالے سے کیا گفتگو کی گئی؟ جی بالکل، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کو ٹیلی فون کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے چودھری پرویز الہی کی خیریت دریافت کی ہے۔ چودھری پرویز الہی کی ضمانت پر رہائی پر ان کو مبارکباد دی ہے۔ پی ٹی آئی صدر چودھری پرویز الہی نے بھی امیر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا ہے اور چودھری پرویز الہی نے حافظ نعیم الرحمان کے امیر جماعت اسلامی بننے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ یہ پہلا ایک سیاسی طور پر رابطہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو ہوا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون کر کے ان سے خیریت بھی دریافت کی ہے اور ان کی ضمانت پر رہائی ہونے پر ان کو مبارکباد بھی دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امیر جماعت اسلامی کو بھی چودھری پرویز الہی نے جو ہے امیر جماعت اسلامی بننے پر چودھری پرویز الہی نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے شاہد چودھری، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، شدید گرمی کے باعث بجلی کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے جس کے باعث بجلی کے شارٹ فال میں اضافہ ہو گیا۔ ایسے میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی لاہور کا موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ شہر کا درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ خطہ پوٹوہار، مری گلیات اور گرد و نواح میں چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب شدید گرمی میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گرمی کے باعث بجلی کے ترسیلی نظام پر لوڈ بڑھتے ہی تکنیکی خرابیوں کی بھرمار ہو گئی اور مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شدید گرمی کے باعث لیسکو ریجن میں بجلی کی طلب بڑھنے سے لیسکو کے ٹرانسفارمر جواب دینے لگے۔ بجلی کی گھنٹوں بندش سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔